LED دنیا میں روشنی لانے والا سب سے بڑا انوینشن ہے۔ اس کی وجہ سے 95% انرجی سیونگ ہوتی ہے۔ جو بلب پہلے 100 واٹ پہ جتنا روشنی دیتا تھا، آج وہ 5 واٹ پہ اتنا ہی روشنی دیتا ہے۔ اگر LED نہ بنی ہوتی تو آج کے ہاتھ میں یہ موبائل آج نہ ہوتا، کیونکہ جتنے بھی سلائم ڈسپلیز ہیں وہ سارے LED سے بنی ہوتی ہے۔ لیکن ریڈ اور گرین LED کے ایجاد ہونے کے باوجود بھی لوگ بلو LED کو کیوں بنانا چاہتے تھے؟ بلو LED بنانا آلموسٹ امپاسبل کیسے تھا؟ 1962 میں نک خالونیاک نے پہلی LED بنائی جو ریڈ کلر کی تھی۔ اس کے کچھ سال بعد مونسنٹو نے پہلی گرین LED بنائی، لیکن اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھا بلو LED بنانے کا، کیونکہ ریڈ بلو گرین کو ملا کر ہم کوئی بھی کلر بنا سکتے ہیں۔ جس طرح موبائل فون، ٹی وی، بل بورڈ وغیرہ سب کچھ LED سے بنا ہوتا ہے۔ ہر اسکرین میں صرف 3 کلر کی LED یوز ہوتی ہے، ریڈ، گرین اور بلو، لیکن بلو کلر بنانا امپاسبل تھا، کیونکہ LED کے کلر پلاسٹک کور سے نہیں آتی۔ یہ الیکٹرانک اندر سے بلو، گرین، ریڈ کلر کی لائٹ ایمٹ کرتی ہے۔ 1960 کے بعد سب بڑے کمپنیاں ریس میں لگ گئی اور بلو LED کو بنانے میں دن رات ایک کرتی۔ یہ امپاسبل پروجیکٹ ہر سائنٹسٹ اور انجینئر کے ہاتھ سے باہر تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود سب فیل ہو گئے اور کوئی بھی ایک سنگل روم لائٹ کو بنا نہیں پایا۔ سوچی ناکامورا جاپان میں ایک چھوٹے سے کیمیکل کمپنی میں ریسرچر تھے۔ اس وقت یہ کمپنی ریڈ اور گرین LED کے لیے سیمی کنڈکٹر بناتی تھی، لیکن 1998 میں یہ کمپنی اپنے مخالف کمپنیوں کے ساتھ کمپیٹ نہ کر سکی۔ ینگ انجینئر ہمیشہ ناکامورا کو نئے پروڈکٹ بنانے کو کہتے تھے۔ ناکامورا لاکھ کوششوں کے باوجود بار فیل ہوتا گیا۔ آخر بار لیب میں فاسفورس لیک ہونے کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا۔ آخر کار کمپنی کے سپروائزر نے ناکامورا کو کمپنی کو چھوڑنے کا کہا۔ ناکامورا بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا اور کمپنی کے فاؤنڈر نبووا گاوا کے پاس چلا گیا اور ایک نیا پروجیکٹ اس کے سامنے رکھ دیا، بلو LED، جو بڑی کمپنیاں بنا نہیں پائے، کیوں نہ ہم ہی اسے بنائیں۔ کمپنی کے فاؤنڈر کو یہ بات پسند آئی اور اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ میں $3 ملین انویسٹ کر دی، جو کمپنی کے اینول پروفٹ کا 15% تھا۔ لائٹ بلب سے لائٹ لینا ایک بیڈ آئیڈیا ہے، کیونکہ لائٹ بلب کے اندر فیلیمنٹ گرم ہو کے ہمیں لائٹ دیتا ہے، جو کہ زیادہ تر انفراریڈ یعنی ہیٹ ہوتا ہے۔ دوسری سائڈ LED ایک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے۔ ڈائیوڈ ایک سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے جو ایک طرف کرنٹ کو فلو ہونے دیتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایک آئسولیٹڈ ایٹم ہوتا ہے تو اس کے الیکٹران ایک ہائر اور لو انرجی لیول پہ رہتے ہیں۔ جب بہت سارے ایٹم آپس میں ایک سالڈ بناتا ہے تو آؤٹر موسٹ شیل کے الیکٹران اپنے نیوکلیس کے ساتھ دوسرے نیوکلیس کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں، جس سے اس کے انرجی لیول چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ بینڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہائیسٹ انرجی بینڈ کو ویلنس بینڈ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہائی انرجی بینڈ کو کنڈکشن بینڈ کہا جاتا ہے۔ سیمی کنڈکٹر میں دونوں بینڈ کے درمیان گیپ بہت کم ہوتا ہے، جس کے رزلٹ میں ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں الیکٹران آسانی سے جمپ کر سکتے ہیں۔ لیکن سیمی کنڈکٹر کو زیادہ ایفیشنٹ بنانے کے لیے اس میں امپیورٹیز ڈالنی پڑتی ہے، جیسے سلیکان کے ساتھ تھوڑا سا فاسفورس ملا کر اسے ایک اچھا سیمی کنڈکٹر بنا سکتے ہیں۔ فاسفورس کے ساتھ ایک ایکسٹرا ویلنس الیکٹران ہوتا ہے جو دونوں بینڈز کے درمیان ڈونر لیول پہ رہتا ہے، جس سے الیکٹران آسانی سے کنڈکشن بینڈ میں جمپ کر کے کرنٹ کو فلو ہونے دیتا ہے، جسے ہم این ٹائپ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں۔ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کو بنانے کے لیے سلیکان کے ساتھ بوران کو ایڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ بوران کے پاس ایک پیور ویلنس الیکٹران ہوتا ہے جو ویلنس بینڈ کے اوپر ایک ایمٹی ایکسیپٹر لیول بناتا ہے۔ تھوڑی سی تھرمل انرجی سے الیکٹران ویلنس بینڈ سے جمپ کرتی ہے، جو کہ ایک پازیٹیو ہولز پیچھے چھوڑتی ہے۔ یہ پازیٹیو ہول کرنٹ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ہم این ٹائپ اور پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کو ملاتے ہیں تو این ٹائپ کے الیکٹران پی ٹائپ کے پازیٹیو ہول میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پی ٹائپ تھوڑا نیگیٹیولی چارج ہو جاتا ہے اور این ٹائپ تھوڑا پازیٹیولی چارج ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے پیس آف مٹیریل میں الیکٹرک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ الیکٹرک فیلڈ تب تک بڑا ہوتا ہے جب تک الیکٹران گرنا بند نہیں ہوتا۔ جب ہم بیٹری کو رانگ کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈپلیشن ریجن بڑا ہو جاتا ہے اور الیکٹران کا فلو بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم بیٹری کو صحیح کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈپلیشن ریجن چھوٹا ہو جاتا ہے اور الیکٹران موو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب الیکٹران این ٹائپ سے پی ٹائپ کے ہول میں گرتے ہیں تو فوٹون کی شکل میں انرجی خارج کرتے ہیں، جسے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کہتے ہیں۔
بینڈ کے ڈفرینٹ سائز سے ڈفرینٹ لائٹ نکلتی ہے۔ پیور سلیکان میں 1.1 الیکٹران وولٹ گیپ ہوتا ہے۔ اس میں فوٹون ریلیز انویزیبل ہوتے ہیں جو کہ انفرا ریڈ لائٹ ریلیز کرتی ہے۔ یہ LED زیادہ تر ریموٹس میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے ریڈ LED بنانے میں آسان تھی اور گرین LED اس سے تھوڑا مشکل تھی، لیکن بلو LED آلموسٹ امپاسبل تھی۔ بلو لائٹ کے لیے بڑا بینڈ گیپ اور زیادہ انرجی ہونی چاہیے تھی۔ بلو LED بنانے کے لیے ناکامورا فلوریڈا چلے گئے۔ وہاں پر میٹل آرگینک کیمیکل ویپر ڈپوزیشن کی کمپنی میں کام کرنے لگے، جسے MOCVD بھی کہتے ہیں۔ MOCVD ریئیکٹر ایک بڑا اوون ہوتا ہے جس کے اندر ہم کلین کرسٹل بنا سکتے ہیں، جو کہ بلو LED بنانے کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ وہاں پر پہلے سے جو مشین موجود تھا وہ ناکامورا کو یوز کرنے کے لیے الاؤ نہیں تھا، تو ناکامورا نے ہار نہیں مانی اور اپنے لیے ایک نیا مشین بنا دیا۔ 1 سال تک ناکامورا نے مشین پر ریسرچ کی، لیکن ناکامورا کے پاس ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے PhD اسکالر نے ناکامورا پہ تنقید شروع کر دی اور ناکامورا کو ایک بیوقوف ٹیکنیشین سمجھ کر نکال دیا گیا۔ ناکامورا واپس جاپان چلے گئے اور اپنی PhD پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹائم PhD کرنے کے لیے یونیورسٹی جانا ضروری نہیں تھا، صرف 4 پیپر پبلش کر کے آپ PhD کر سکتے تھے۔ اس بار ناکامورا نے خود کا ایک مشین بنا دیا اور 2 مٹیریل پہ کام کرنا شروع کر دیا، زنک سیلینائڈ اور گیلیم نائٹرائڈ۔ ان دونوں مٹیریل کے بینڈ گیپ آلموسٹ بلو LED کے نزدیک تھا۔ ان دونوں میں بیسٹ آپشن زنک سیلینائڈ تھا، لیکن ناکامورا نے گیلیم نائٹرائڈ کو ہی چوز کیا۔ گیلیم نائٹرائڈ سے کلین کرسٹل بنانا بہت مشکل تھا، اس لیے ناکامورا نے اپنی مشین کا ایک بیٹر ورژن بنا دیا۔ اس نے اپنے ریئیکٹر میں ایک سیکنڈ نوزل ایڈ کر دیا۔ گیلیم نائٹرائڈ کے گیسز ہاٹ چیمبر میں رائز ہو کے ہوا کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ایک ویسٹ پاؤڈر بناتے تھے، جس سے کرسٹل میں بلینز آف ڈیفیکٹس پیدا ہوتے تھے۔ ناکامورا کے ریئیکٹر میں سیکنڈ نوزل سے انرٹ گیس نکلتا تھا جو گیلیم نائٹرائڈ گیسز کو نیچے بٹھا کر ایک یونیفارم کرسٹل بناتا۔ 1 سال لگاتار محنت کرنے کے بعد جب ناکامورا نے اپنا مٹیریل ٹیسٹ کر دیا، وہ کام تو کر رہا تھا لیکن ابھی بھی پی ٹائپ بنانا باقی تھا۔ پھر ناکامورا نے گیلیم کے ساتھ میگنیشیم کو ملا کر پی ٹائپ بھی بنا دی۔ جب دونوں کو ایک ساتھ ٹیسٹ کر دیا گیا تو اس کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اچھا کام کر رہا تھا۔ ناکامورا نے دنیا کی پہلی بلو LED کو ایک ورکشاپ میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دیا اور پہلی بار اپنا ایک ریسرچ پیپر بھی پبلش کر دیا۔ لیکن کمرشل یوز کے لیے 1000 مائکرو واٹ کی LED ہونی چاہیے تھی اور ناکامورا کے LED صرف 42 مائکرو واٹ تھی، جو 10 گنا کمرشل یوز سے کم تھی۔ لیکن ناکامورا نے یہاں پر ہار نہیں مانی اور اس بار ایلومینیم گیلیم نائٹرائڈ کا کرسٹل بنا دیا اور بلو LED کی سٹرکچر اتنا کمپلیکس ہوتا گیا جو کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آخر کار یہ امپاسبل چیز پاسبل ہو گئی اور 1992 میں پہلی بار ناکامورا نے 1000 مائکرو واٹ کی LED بنا دی۔ یہ وہ بلو LED تھی جس نے دنیا کو بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ LED اسکرین سے لے کر موبائل فون تک ہر چیز میں یہ استعمال ہوتی ہے، جو کسی سائنس فکشن کی طرح دنیا کو بدلتی آ رہی ہے۔ کیا اتنی محنت کے بعد آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو ایک لائک دیں گے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔